ایک دن یہ وقت، یہ لمحہ گزر جائے گا، میں جو یہاں بول رہا ہوں یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ شاید میرے چہرے پہ جو یہ رونق ہے، یہ جوانی کا گھمنڈ ہے، یہ ایک دن مٹی میں مل جائے گا۔ میرے یہ چہرے کی رونق سلوٹوں میں بدل جائے گی اور پھر ایک دن یہ مٹی میں بدل جائے گی۔ دولت، شہرت، بنگلہ، گاڑی اور یہ عیش و آرام جو مجھے پانے کی لالسا ہے، ایک دن سب ختم ہو جائے گا۔ ہاں، میں جانتا ہوں میں ایک انسان ہوں اور میں ایک دن مٹی میں مل جاؤں گا، پر میرا یہ لالچ، یہ گھمنڈ اور یہ غرور کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور مجھ سے بڑا اس دنیا میں کوئی نہیں، یہ جو کچھ بھی مجھ میں ہے یہ سب مٹی مٹی ہو جائے گا۔ تقریباً یہ زندگی ایک دم آخری موڑ پر آ جائے گی اور میری سانس وہ آخری میرے جسم سے نکل جائے گی اور میری جو یہ آنکھیں ہیں وہ بند ہو جائیں گی، یہ دھڑکنیں بند ہو جائیں گی اور یہ جو لمحہ ہے کہیں کسی کائنات میں کھو جائے گا۔ نہ میں کسی کو یاد رہوں گا، نہ مجھے کوئی یاد کر پائے گا۔ ہاں، میں انسان ہوں اور اپنے ہی وقت میں گھمنڈ اور غرور کرتا ہوں، پر یہ گھمنڈ آخر میرا کب تک رہ جائے گا؟ آج جو کرتا ہوں میں اپنی جوانی پہ غرور، ایک دن یہ سکڑ جائے گا اور میری کمر جھک جائے گی، میں بوڑھا ہو جاؤں گا اور میں پھر وہی بات ان جوانوں سے دہراؤں گا کہ اے جوان، نہ کر اتنا بھی غرور اس جسم پر، یہ تو مٹی ہے، ایک نہ ایک دن مٹی میں مل جائے گا۔ میرے اندر جو یہ لالچ ہے پیسہ کمانے کا، ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ میرا جسم ڈھل جائے گا، مٹی بن جائے گا۔ شاید میرے یہ جو لفظ ہیں کسی کو پسند نہ آئے۔ زندگی یوں ہی قدم قدم پر دیتی ہے دھوکہ۔ انسان کی زندگی جو ہے نا وہ بہت چھوٹی سی ہے، 60 سال، 80 سال، 30 سال، شاید 20 سال، 80 سال، 100 سال، لیکن 100 سال کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ 80 سے 100 سال کی بات کہ زندگی جو ہے ایک دم بیکار ہے، کیونکہ 80 سے 100 سال کے بیچ انسان جی رہا ہوتا ہے گھسٹ گھسٹ کے۔ تو ٹھیک ٹھاک جو زندگی جیتا ہے انسان وہ 60 سال تک کے، یا مان لو 70 سال تک کے، اس کے بعد جو زندگی اس کی ہوتی ہے وہ بیکار ہی سمجھو، بیماری، کبھی کہیں درد، کبھی کہیں درد۔ لیکن سوچو اگر انسان امر ہو جاتا تو پھر ابھی جب 60 سال کی زندگی یا 70 سال کی زندگی میں انسان اتنی اکڑ دکھاتا ہے، تو اگر امر ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ اپنے سے دوسرے انسان کو بھائی صاحب جینے نہیں دیتا، یا پھر انسان جو ہے آپس میں ہی لڑتے رہتے، سطح کے لیے، پیسوں کے لیے، دولت، کیا کہتے ہیں، گاڑیوں کے لیے، بنگلوں کے لیے، زمین کے لیے۔ انسان جو ہے وہ آج لڑ رہا ہے جبکہ اسے پتا ہے ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، میں بھی مروں گا، لیکن وہ دوسروں کو مار رہا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں جو ہے دنیا میں سب سے بڑا ہوں، کہ اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، لوگ ہیں، لیکن ایک دن یہ لوگ جو ہیں اسے کندھے پہ رکھ کر جو ہے قبرستان میں ڈالائیں گے، قبر میں ڈالائیں گے، اور پھر جو ہے آ کر اس کی فاتحہ پڑھیں گے۔ پھر جو ہے اس کو کچھ دنوں تک کے یاد کریں گے کہ بڑا اچھا آدمی تھا، یا اگر برا انسان ہے تو بہت برا انسان تھا، اس نے اتنے لوگوں کو مارا۔ بات ختم، کچھ وقت تک کی یاد رہے گی، کچھ پیڑھی تک کی یاد رہے گی، لیکن اس کے بعد اسے کون جانتا؟ کوئی بھی نہیں۔ فرعون جو ہے کتنا بڑا بادشاہ تھا، ان نے لوگوں پہ ظلم کرا اور لوگوں سے کہا کہ بھائی مجھے سجدہ کرو، میں خدا ہوں۔ آخر میں کیا ہوا؟ سڑ رہی اس کی زندگی۔ غرور جو ہوتا ہے نا وہ دنیا میں رہ جاتا ہے، کتنا بھی بڑا شخص ہو، چاہے کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، کتنا بھی بڑا ظلمی ہو، کچھ بھی کر لو بھائی صاحب، میں بتا رہا ہوں ایک دن اسے مٹی میں ملنا۔ موت ہے تو ہے، لکھی ہے کہ بھائی مرو گے تو مرو گے۔ اب دیکھو نا، اللہ کی بنائی ہوئی ایک دنیا تھی جس میں اللہ نے انسانوں کو سب کچھ دیا، لیکن انسانوں نے کیا کرا کہ وہ سب بانٹ دیا، سب نے اپنے اپنے دیش بنا دیے، اپنی اپنی زمینیں بنا دی، یہ میرا دیش ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میرا بنگلہ ہے۔ ان انسانوں نے پیسہ بنایا، پیسہ، یہ انسان جو ہے دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کے بھول گیا تھا کہ یار ایک دن مجھے اوپر بھی جانا ہے واپس۔ وہ یہ بھول چکا ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اسے یاد نہیں رہا ہے، لیکن جب آخری وقت آتا ہے نا تب اسے یاد رہتا ہے کہ یا اللہ یہ میں نے کیا کیا، یہ مجھ سے کیا ہوا، میں دنیا کی چیزوں میں اتنا گھل مل گیا کہ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں رہا کہ میں تجھے یاد کر سکوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار تمہارا اللہ کیسا ہے، کہاں ہے، دکھتا ہی نہیں ہے، کبھی دکھا ہی نہیں ہے، تم کیسے اسے اللہ مان سکتے ہو؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو دکھنے کی ضرورت ہی ہے، اسے تو دکھنا ہی نہیں چاہیے، اگر وہ دکھ گیا تو میں مان ہی نہیں سکتا بھائی صاحب وہ اللہ ہے۔
वो अल्लाह ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, ब्रह्मांड बनाया है, पृथ्वी बनाई, हमें बनाया है, जानवर बनाए, एक से एक चीज़ बनाई है। उससे जो है हम जैसे कीड़ों के पास आकर के प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई मैं अल्लाह हूँ, तुम मेरी इबादत करो। क्यों? आखिर वजह वजह मतलब वो हर एक इंसानों के पास आकर के है कि मैं अल्लाह हूँ, हुआ है। और अल्लाह को अगर हमने खुली आंखों से देख लिया तो वो अल्लाह किस चीज़ का? वो अल्लाह हो ही नहीं सकता है। इंसान का बनाया हुआ एक छोटा सा बल्ब है ना, हम थोड़ी देर उसकी तरफ देखें ना तो हमारी आंखें चुंधिया जाती है। अब अल्लाह ने इतना बड़ा सूरज बनाया, हम उसकी तरफ देखते हैं तो हमारी आंखें चुंधिया जाती है। हम उसके पास जाएंगे तो क्या होगा? हमारा पता ही नहीं लगेगा। सोचो अगर इन सब को बनाने वाला इस दुनिया के अंदर आ गया तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा ना सब कुछ, देखने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और मेरे हिसाब से वो इस दुनिया में आता है तो सब कुछ खत्म होना चाहिए। तो अल्लाह जो है वो सिर्फ है, कहाँ है, क्यों है, किस लिए है, किधर है, दिखाई क्यों नहीं देता, ये मत पूछना। कि इन सब चीज़ों का कोई सेंस नहीं बनता है कि अल्लाह जो है वो दिखाई दे लोगों के सामने हमारे जैसे।